اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد جاوید پلیٹ فارم سے خالد جاوید حاضر خدمت ہے، اور آج کے نئے لیکچر کے ساتھ میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں آپ بھی اور میں بھی اور تمام ہم اہل پاکستان مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس خوش نصیب سرزمین پر پیدا فرمایا کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مشرق سے خوشبو آتی ہے۔ اور اگر مشرقی ممالک جس میں ایران ہے، افغانستان ہے، اور اگرچہ اس میں ہندوستان انڈیا بھی شامل ہے، لیکن اس میں مسلم ممالک میں پاکستان جو ہے وہ مضبوط ترین ملک ہے الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ایران اور افغانستان کی نسبت۔ تو اس لیے ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آنے والے جو حالات ہوں گے، جب قیامت قریب ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور دجال کا خروج ہوگا، فتنہ دجال بپا ہوگا، تو اس سارے اس معاملے میں جو اہم کردار ادا کرے گا وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا پیارا وطن پاکستان ہے۔ تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی خوش نصیب ہیں، میں بھی خوش نصیب ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں پیدا کیا، اور یہ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، کیونکہ پیدا ہونا کسی کے اپنے بس کی بات نہیں کہ کس جگہ پیدا ہو یا کس جگہ اس کی وفات ہو، تو لہٰذا ہم اللہ کے شکر گزار ہیں۔ اور یہاں میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جتنا ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم خوش نصیب ہیں، تو ہمارے دین کا مطالعہ، قرآن پاک کا مطالعہ، احادیث کا مطالعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کا مطالعہ اگر مسلمان کرتے ہیں تو یہود و نصارہ بھی ہمارے مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں، ان سے بھی یہ زیادہ جانتے ہیں، گویا کہ ان کو بھی اس بات کا یقین ہے کہ اسی سرزمین سے کچھ ہونا ہے، اسی سرزمین سے کچھ اچھا ہونا ہے، اور اسی سرزمین سے مسلمانوں کو طاقت ملے گی، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کو شکست فاش ہوگی تو اس میں اہم کردار پاکستان کا ہوگا، کیونکہ اس خطے سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھی خبر سنائی ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیدیں وابستہ تھیں، تو لہٰذا ان کی شب و روز یہ کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ ہو، کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس سرزمین کو کمزور کیا جائے، یہاں کے رہنے والوں کو دین اسلام سے دور کیا جائے، یہاں پر رہنے والوں کے دل میں دنیا داری کو بیدار کیا جائے، اور ان کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ آپ لوگ جو ہو آپ بنیاد پرست ہو۔ اس طرح کے وہم و گمان پیدا کر کے مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کی ان کی کوششیں صبح و شام، شبانہ روز ان کی یہ کوشش جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ نت نئے فتنے ہمارے پاکستان کے اندر بپا کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، اور ایسے ایسے فسادات، کبھی مسلمانوں کو غیر مسلمانوں سے لڑوانے کی کوشش، کبھی حرمت رسول پر ڈاکہ ڈال کر، اور کبھی فتنہ قادیانی جو ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کبھی آج کل جیسا آپ نے عورت مارچ دیکھا، میرا جسم میری مرضی جیسی تنظیمیں جو کہ ڈیفینیٹلی غیر ملکی اور دجالی این جی اوز کے فنڈز پر پل رہی ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں سے اور خاص طور پر اہل پاکستان سے حیا ختم کر دی جائے، دین اسلام سے پیار ختم کر دیا جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ان کے سینوں سے، ان کے دلوں سے اچک لیے جائیں۔ یہ ان کی کوشش ہے تاکہ مسلمان کمزور ہو جائیں اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے قابل نہ رہیں۔ لیکن یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ سراسر یہ ان کی بھول ہے، یہ بات سراسر ان کی بھول ہے۔ اگر ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے خطے سے خوشبو آئی ہے تو یقیناً یہ خوشبو تا قیامت مہکے گی، اور اسلام کا پرچم بلند ہوگا، یہیں سے ہوگا، سرزمین پاکستان سے ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ نے یہ گزشتہ دنوں میں دیکھا کہ یہ میرا جسم میری مرضی والی یہ تنظیم جو ڈیفینیٹلی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ان کی طرف سے لانچ کی گئی ہے، اسی طرح ہی ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرنے کی ان کی ناکام کوشش ہے، اور اسی طرح سے ان کی ایک کوشش ہے کہ دوپٹہ کلچر کو ختم کیا جائے، ایڈوانسمنٹ کا ڈھونگ رچایا جائے،
اور جناب ان کے ذہنوں کو، ان کی برین واشنگ کی جائے اور ان کے ذہنوں کے اندر یہ خیال پیدا کر دیا جائے کہ آپ لوگ جو ہے شاید قدامت پسند ہو، آپ فنڈامنٹلزم کو پروموٹ کر رہے ہو، یہ اس طرح کی، تاکہ مائنڈ میں مسلمانوں کی یہ بات آئے کہ شاید ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں، ہماری ترقی رک جائے گی۔ اور جو لوگ سو کالڈ ایڈوانسمنٹ کے پیروکار ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم جدت اختیار کر لیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ دین سے بیزار ذہنوں کے مالک لوگ ہیں، دین سے دوری کا شکار لوگ ہیں، اور اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ دین سے دوری والا نہ بنائے، دین سے بیزار نہ بنائے۔ اگر اس طرح ہو گیا تو دجال کے فتنہ میں جکڑے جانے کا اندیشہ قوی ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے فرامین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کا مطالعہ زیادہ کرنا چاہیے، اور اپنی نسلوں کو ہمیں خیال ان کا رکھنا چاہیے کہ وہ کہیں ان کے بہکاوے میں نہ آ جائیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ لاسٹ ڈیز میں جو ہے خواتین تھیں، بچیاں تھیں، حتیٰ کہ کئی عمر رسیدہ تھیں، یہ جو ماریہ سرمد خود ہیں اچھی خاصی بوڑھی خاتون ہیں، لیکن فتنہ دجال میں جکڑی جا رہی ہیں محترمہ، اور دوسروں کو بھی بہکا رہی ہیں۔ اللہ کو جواب دیں، یہ ہوں گی یہ لوگ تو، لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز جو اہل عقل ہیں، اہل عقل سلیم کے مالک ہیں، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ ان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے اپنی نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو ان کے اس ہتھ کنڈے سے بچا کر رکھنا ہے، اور ہم نے خود کو بھی بچا کر رکھنا ہے، اور خود ہم نہیں بچ سکتے جب تک ہم اللہ سے مدد کے طلبگار نہ ہوں۔ ہمیں اپنے آپ کو شیطان کے ان ہتھ کنڈوں سے بچانے کے لیے اللہ سے مدد طلب کرنا ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو صبح و شام کے اذکار ہیں، ان کا ہمیں جو ہے نا وہ پریکٹس کرنا ہوگی۔ ہم ان کو صبح و شام اذکار کا مطالعہ کریں، پڑھیں، ان کی دعائیں یاد کریں، تاکہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آپ دیکھ رہے ہو کہ پچھلے دنوں میں ایک قاسم علی شاہ صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ یہ جو پاکستان کے ٹیلی ویژن ڈراماز ہیں، یہ تو فری میں بےہودگی اور طلاق سسٹم اور بے راہ روی اور غیر اخلاقی جو پریکٹس ہے، اس کا ٹیوشن سینٹر ہے ایک قسم کا۔ ان کے کہنے کا بھی مقصد یہ تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈراماز، یہ ٹیلی ویژن، یہ سارے ہمیں بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں تو چلے ہم نہیں، یہ تو ہر اہل عقل جو ہے، عقل سلیم کا جو مالک بندہ ہے، وہ دیکھتا ہے جب ایک بات کہ ڈراماز جو ہیں وہ غیر اخلاقی ہیں، تو وہ فیملی میں بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتا۔ اور کلچر آپ دیکھ رہے ہو کہ دوپٹہ کے بغیر کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو ذہنی مریض ہیں، جو مذہب سے بیزار لوگ ہیں، دین سے دوری کا شکار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم شاید ایڈوانس ہو جائیں، ایڈوانسمنٹ، اور کوئی بھی بندہ جو احساس کمتری کا شکار ہو خدا نخواستہ، اور وہ خود کو سمجھ رہا ہو کہ شاید میں غریب ہوں، یا شاید میں دنیا سے دور ہوں، یا شاید میں ایڈوانسمنٹ میں پیچھے رہ گیا ہوں، تو اس کی کوشش ہوتی کہ وہ ایڈوانس ہونے کی، سو کالڈ ایڈوانس ہونے کی کوشش کرے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ تو وہ پھر ایسے لوگوں کو لائک کرتا ہے، ایسے لوگوں کی کاپی کرتا ہے، اور اپنی بچیوں اور اپنے بچوں کو بھی انہی کے کلچر اور انہی کے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اس بات سے بے خبر ہو جاتا ہے، اور وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کا فرمان کیا ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ دجالی فتنے میں جکڑا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے دجال کا خروج ہوگا، اور اس کے بھی خروج سے پہلے چھوٹے چھوٹے 30 دجال آئیں گے، اور وہ 30 دجال آ کر اس کی راہ کو ہموار کریں گے۔ پہلے ہماری ذہن سازی کی جائے گی، ہمیں بے راہ کیا جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ تمام علماء یہ سمجھتے ہیں، میں کیا چیز ہوں، تمام علماء کا یہ خیال ہے، تمام مکتبہ فکر کے علماء کا یہ خیال ہے کہ ابھی فتنہ دجال بہت قریب ہے، قیامت بہت قریب ہے۔ تو ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے، ہمیں اس کو پہچاننا چاہیے، ہمیں اپنی بچیوں کے لباس کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ جو یہ کیپریز آ گئی ہیں، بہکاوے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈال رہی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی اوڑیوں کو لمبا کر لو، اپنے ٹخنوں کو بھی، تاکہ خواتین ڈھانپ لیں، اور اپنی اوڑیاں مکمل اپنے جسم کو ڈھانپ لیں، سر سے لے کر پاؤں تک مکمل ڈھانپ لیں۔ مختلف مطلب ڈھانپنے کے اپنے جسم کو انداز ہیں۔
جبکہ یہ جو نیا کلچر ہے جس میں کیپریز بچیوں کی جو ٹخنے ہیں وہ ننگے کیے ہوتے ہیں اور مردوں کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، جس کا حکم ہے کہ اس کو مرد اپنے ٹخنوں پر سے اپنے لباس کو اونچا رکھیں، تو وہ ڈھلکا کے چل رہے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ہیئر سٹائل ہے بچوں کا، اسپیشلی اسکول کالجز اور یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا ہیئر کٹ بھی جو ہے وہ بھی بالکل فتنہ دجال کے عین مطابق ہے، اور بچے ایسا کرتے ہیں تو والدین ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، والدین کے کنٹرول سے باہر ہوئے جا رہے ہیں، اور والدین کا بھی شاید نظریہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ ہمارا ایڈوانس ہو رہا ہے۔ میں ان والدین سے یہ ریکویسٹ کروں گا، یہ ایڈوانس نہیں ہو رہا، بگڑ رہا ہے، فتنہ دجالی میں جکڑا جا رہا ہے، خدا را نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مطالعہ کریں تاکہ پتہ چلے آپ کو، کھرے اور کھوٹے کی پہچان پتہ چلے، دین اور بے دین کی پہچان پتہ چلے، اور خدا نخواستہ انجانے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دین سے بیزار ہو جائیں، دین سے دور ہو جائیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کو پھر آپ کیا منہ دکھائیں گے، ہم لوگ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اگر دنیا کے اندر ہم اتنی عقل استعمال کرتے ہیں کہ اگر ہمیں 4 پیسے بچ رہے ہوں، چیز سستی مل رہی ہو، ہمیں دور بھی جانا پڑے، تو ہم وہ کشت کر کے، وہ محنت کر کے، دنیا کے اس نفع کی خاطر جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، ہم اس کی خاطر ہر مشقت، ہر ہزیمت اٹھاتے ہیں، تو کیا ہو گیا ہے ہم کیوں بہکاوے میں آ گئے؟ ہماری عقل یہ کام کیوں نہیں کرتی کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں، ہم بگڑ رہے ہیں، ہمارا نقصان ہو رہا ہے؟ ہمیں اصل میں اللہ کے وہ بتائے ہوئے فرامین جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر آپ لوگ میرے حکم کو فالو کرو گے، میرے حکم کے مطابق چلو گے، تو میں آپ کو یہ نعمتیں دوں گا، جنت دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلانے کا ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ملے گا، لیکن ہمیں چونکہ وہ چیزیں دکھ نہیں رہی ہیں، ہم مادہ پرست لوگ ہو گئے، جو دکھ رہا ہے ہم اس کے گرویدہ ہو رہے ہیں، اور جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی اس پہ ہمارا ایمان خدا نخواستہ کمزور ہو رہا ہے، اور تیزی سے فتنہ دجالی میں جکڑے جا رہے ہیں۔ ہمیں بہت توجہ کرنا ہوگی، بہت خیال رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عقل سلیم دے، یہ سمجھنے کی کوشش دے، اور دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔